اے اللہ مجھے اتنی حلال روزی دے کہ حرام کے قریب میں نہ جاؤں، اتنی حلال روزی دے دے کہ میں اسی میں خوش رہوں، میں حرام کی جانب دیکھوں بھی نہ۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور تیرے علاوہ تو نے جس کو جتنی بھی روزی دے رکھی، جتنا کروڑ اربوں دے رکھا ہے، اللہ ان سارے لوگوں سے مجھے بے نیاز کر دے، مجھے تو صرف اپنے در کا بھکاری بنا دے، دنیا والوں کے در کا بھکاری مجھے مت بنا۔ یہ اپنی شان بڑھانے کے لیے تمہیں اپنی شان کیسے بنانی ہے، اللہ کے رسول نے یہ ٹپس دے دیا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد ہم اپنی نیکی کو اپنی زبان سے برباد کر دیتے ہیں۔ یقیناً آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ جو ہے دوسروں کے عیب ٹٹولنے میں لگ گئے، غیبت کرنے میں لگ گئے، عیب جوئی میں لگ گئے۔ ابھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا علمنی واوجز، مجھے مختصر سی کچھ نصیحت کر دیجیے۔ اللہ کے رسول مجھے کچھ مختصر سی نصیحت کر دیجیے، ایسی نصیحت ہو، اتنی مختصر نصیحت ہو کہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ اب بہت لمبا چوڑا مت کر دیجیے گا کہ میں اس پر عمل ہی نہ کر سکوں، میں اتنی زیادہ طاقت نہیں رکھتا، مختصر نصیحت کریے، میں اس پر عمل کر سکوں آسانی کے ساتھ اور مسلسل عمل کر سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میرے بھائی سن، اذا كنت في صلاتك فصل صلاة مودع، اے میرے بھائی مختصر نصیحت یہ، جب تو نماز پڑھنے کے لیے جا، جب تو نماز میں کھڑے ہو جا، فصل صلاة مودع، تو یہ سوچ کر کے نماز پڑھ کی تیری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، یہ سوچ لے کہ یہ نماز پڑھنے کے بعد تجھے موت آ جائے گی، اس نماز کے بعد تجھے دنیا میں زندہ نہیں رہنا ہے۔ اذا قمت فی صلاتک، جب تو نماز پڑھنے کے لیے آ، فصلی صلاۃ مودع، تو یہ سوچ کر کے نماز پڑھ کی تیری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد تجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جو ہی تو سلام پھیر دے گا تیری روح قبض کر لی جائے گی، تیری روح نکال لی جائے گی۔ اے میرے بھائی، جب تم یہ تصور کے ساتھ نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز میں خوشی اور خضوع آئے گا، تم اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو گے، تم اچھے انداز میں نماز کو ادا کرو گے، مکمل دعائیں پڑھو گے، مکمل شرائط اور اراکین کا خیال کر کے نماز پڑھو گے۔ جب تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو تم یہ خیال کر لو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، تب تمہاری نماز قبول ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم جب اپنی نماز کا محاسبہ لیتے ہیں تو ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہم کیا نمازوں کے اندر اچھے انداز میں دعائیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم مکمل ارکان و شروط کا خیال کر کے نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ چلو بہت سارے لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ نماز بھی ادا کرتے ہیں، اگر ہمارے اندر غلطیاں ہیں تو اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دعاؤں کا پڑھنے کا طریقہ بھی برابر نہیں آتا ہے، کیونکہ ان کے عربی الفاظ کے قاعدے درست ہی نہیں ہیں۔ چھوٹے کاف کی جگہ بڑا کاف ادا ہوتا ہے، صاد کی جگہ پر بڑی شین ادا کرتے ہیں، تا کی جگہ پر تا کو ادا کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے کم سے کم جو نماز کی دعائیں ان کو مکمل طور سے کسی علماء کی رہبری میں رہ کر کے آپ ان دعاؤں کو اچھے انداز میں یاد کر لیں، تاکہ آپ کی نماز مکمل طور سے صحیح ہو جائے، تاکہ آپ کی نماز مکمل طور سے درست ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب الفاظ کی تبدیلی آ جاتی ہے، جب حروف کی تبدیلی آ جاتی ہے تو معنی مطلب بھی بدل جایا کرتا ہے۔ حرف کی تبدیلی آ گئی، آپ
آپ کچھ اور پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن آپ نے شین کی جگہ پر چھوٹی سین لگا کر دی، معنی بدل گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری نماز میں نقص آ گیا، ہماری نماز میں عیب آ گیا، اس لیے نماز کو ہلکے میں نہ لیں۔ اللہ کے رسول نے بڑی پیاری نصیحت کر دی، اے میرے دوست، اگر تو مختصر نصیحت سننا چاہتا تو سن لے۔ پہلی نصیحت محمد یہ کر رہا ہے، اِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُؤَذِّنٍ۔ جب تو نماز پڑھنے کے لیے جب تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جا تو یہ سوچ کر کے کھڑے ہو کہ اس نماز کے بعد تجھے موت آ جائے گی، تیری زندگی کی الوداعی نماز ہے یہ۔ فَصَلِّ صَلَاةَ مُؤَذِّنٍ، یہ الوداعی نماز، یہ سوچ کر کے نماز ادا کر۔ کسی کو پتا ہے زندگی کا؟ بہت سارے واقعات ہیں، آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ فلاں صاحب نے قدر کے لیے اٹھے وضو کر رہے تھے، فلاں صاحب سے عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے، وہ نکل گئی، ارے وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے، راستے میں انتقال ہو گیا۔ فصلی صلاۃ المؤذن، نماز ایسی ادا کرو کہ آپ کی زندگی کی وہ آخری نماز ہو، تب جا کر نماز میں خوشی اور خضوع ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ پہلی نصیحت ہو گئی، کتنی مختصر نصیحت ہے، ہر آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے، ہر شخص اس پر عمل کر سکتا ہے، ہر آدمی پنج وقتہ نماز کی پابندی کر سکتا ہے۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، چاہے بوڑھے ہوں، نوجوان ہوں، بچے ہوں، ہر شخص نماز کی پابندی کر سکتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہم سے نماز کی پابندی بھی نہیں ہوتی ہے، ہم تب تک لاپرواہی کرتے رہیں گے۔ مرنے کے بعد جب میدان محشر میں اٹھو گے، پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونے والا ہے۔ پیپر آؤٹ ہے، اللہ نے سوال کو شائع کر دیا، سوال کی تشہیر کر دی ہے۔ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور اللہ کے رسول نے آگے کیا بیان فرمایا، ڈگری بیان کر دی ہے۔ اے میرے ماننے والوں سنو، اگر تمہارا پہلا سوال صحیح ہو گیا تب اس کے بعد سارے سوالوں کا جواب بھی خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ اگر تم پہلے سوال میں فیل ہو گئے تو کوئی سوال تم سے حل نہیں ہوگا، سارا کا سارا سوال تم سے فیل ہو جائے گا، تم حل نہیں کر پاؤ گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر شخص پنج وقتہ نماز کی پابندی کر سکتا ہے، لیکن ہم نمازوں کی پابندی خود نہیں کرتے ہیں، اور ہم اپنے بال بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کے رسول کی دوسری نصیحت سن لیجیے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا۔ اے میرے دوست، دوسری نصیحت میری ہے، تم اپنی زبان کا استعمال ایسی جگہوں پر مت کرو، تم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات مت نکالو کہ بعد میں تمہیں معافی مانگنا پڑے۔ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، کوئی بات زبان سے ایسی مت نکالو کہ بعد میں تمہیں کہنا پڑے، اللہ مجھے معاف کر، اے آدمی مجھے معاف کر دے، سوری بولنا پڑے، ایسی بات مت کرو۔ بات کی اہمیت بڑی بات، اچھے کی غور کریے۔ حدیث میں پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے زبان کا ذکر کیا۔ پہلے کہا نماز کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے بعد کیا کہا، زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے۔ پہلے نمبر پر یہ کہا کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور یہ سوچ کر کے نماز کی پابندی کرنی ہے کہ تمہاری زندگی کی الوداعی نماز ہے، اس کے بعد تمہیں موت آنی ہے، مر جانا ہے، موقع نہیں ملنے والا تمہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا تمہیں زبان کا صحیح استعمال کرنی ہے، بعد میں سوری اور معافی مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ معلوم ہے کیوں؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ ہم سے غلطی کہاں پر ہو رہی ہے، ہم
پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنی نیکیاں اپنی زبانوں سے برباد کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنی نیکی کو اپنی زبان سے برباد کر دیتے ہیں۔ یقیناً آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ جو ہے دوسروں کے عیب ٹٹولنے میں لگ گئے، غیبت کرنے میں لگ گئے، عیب جوئی میں لگ گئے۔ ابھی تک جو آپ کی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں درج تھی وہ ساری کی ساری نیکیاں آپ کی مٹ گئی۔ تو اللہ کے رسول یہی بیان فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ تم زبان کی حفاظت کی بھی پابندی کرو۔ نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ تم زبان کی بھی حفاظت کی پابندی کرو۔ اگر زبان غلط راستے پر چلا گیا تو تمہاری نیکیاں برباد کر دی جائے گی۔ میرے پیارے بھائیو، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات والے وہاں پر جمع ہوں گے، آدم سے لے کر انتہائی دنیا تک، آخری دنیا تک جو آدمی آئے گا، سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ ایک آدمی آئے گا پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا، پہاڑوں کے برابر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، نہ جانے کیسی کیسی نیکیاں ہوں گی۔ فَيَجِدُ لِسَانُهُ وَهَدَمَهَا كُلَّهَا، وہ آدمی جب آئے گا اور جب جنت و جہنم کا فیصلہ کیا جا رہا ہوگا، اللہ رب العالمین اس بندے کو بلائے گا، وہ بندے سے کہے گا، اے میرے بندے تو نے کتنی نیکیاں کی ہیں یہ بتا دے۔ وہ بندہ کہے گا، اللہ میں نے ایسی ایسی نیکیاں کی ہیں، یہ کام کیے ہیں، یہ نیک اعمال کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا، میرے بندے نہیں، تو نے تو یقیناً نیکیاں کی تھی لیکن زبان کا تو نے صحیح استعمال نہیں کیا تھا۔ وَهَدَمَهَا كُلَّهَا، تیری زبان نے تیری ساری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، سوچئے یہ میدان محشر کا مسئلہ، جب ہماری زبانیں دنیا میں صحیح نہیں ہے تو ہماری نیکیاں آٹومیٹک برباد کر دی جا رہی ہیں۔ اللہ کے سامنے بندہ آئے گا، نیکیاں کیا ہوگا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نے زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا۔ زبان کا غلط استعمال کر لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں برباد کر دے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، وہیں پر ایک دوسرا آدمی آئے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندے بتا تو نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں۔ وہ بندہ کہے گا، اللہ میں نے کوئی نیکی نہیں کیا، میں نے تو برائیاں ہی برائی کی ہیں۔ اے اللہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں سنیے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ آگے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ آدمی گنہگار ہوگا، آئے گا، اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں، وہ کہے گا اللہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، اے اللہ میں نے کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں میرے بندے، تو نیکی تو نہیں کرتا تھا لیکن تیری زبانوں سے بے ضابطہ میرا نام نکل جایا کرتا تھا، تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، تو نماز تو نہیں پڑھ پاتا تھا لیکن تو نیکیاں کیا کرتا تھا، تجھے خبر بھی نہیں چلتی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، ان کی زبانوں سے گناہ ہو گیا، استغفر اللہ نکل گیا، نیکی کا کام کر لیا الحمدللہ نکل گیا، یا چلتے پھرتے انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، انہیں احساس نہیں ہوتا کہ میں نیکی کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس بندے کی یہ نیکی شمار کر رہا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن پہنچے گا، اللہ رب العالمین پوچھے گا تو نے کتنی نیکیاں کی ہیں، وہ کہے گا اللہ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے نہیں، تو نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہے، تیری زبان ہمیشہ مجھے یاد کیا کرتی تھی، تیری زبانوں پر میرا ذکر ہوا کرتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، تو یہ زبان ہے، زبانوں کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اگر زبان غلط ہو گئی تو ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں، برباد ہو سکتی ہیں۔ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، اے میرے دوست
اگر تو نے سوال کیا نصیحت کرنے کی تو میری دوسری نصیحت تجھے یہ ہے کہ تو اپنی زبان کا صحیح استعمال کر، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کر کہ بعد میں تجھے معافی مانگنا پڑے۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ زبان کا غلط استعمال کر لیں گے، جان بوجھ کر بول لیتے ہیں پھر بعد میں ارے بھائی غلطی ہو گئی، ایسا کر دو ایسا کر دو، معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے انسانوں کو عزت بنانے کا جو ٹپس دیا ہے، جو طریقہ بتایا، بڑا پیارا طریقہ ہے۔ آپ اگر کسی سے معافی مانگتے ہو، انسان اگر انسان کے سامنے جھکتا ہے تو سامنے والا اپنی بڑپن سمجھتا ہے اور جھکنے والے کو حقیر سمجھ لیتا ہے، آپ کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسی نوبت ہی مت آئے کسی کے سامنے کوئی مت جھکو، ایسی زبان استعمال مت کرو، شان کے ساتھ رہو، زبان کا بھی استعمال کرو، کسی کے سامنے کوئی جھکنے کی نوبت نہیں ہے۔ یہ اپنی شان بڑھانے کے لیے تمہیں اپنی شان کیسے بنانی ہے، اللہ کے رسول نے یہ ٹپس دے دیا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور آخری اور تیسری نصیحت، اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول اور کوئی نصیحت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم ہے؟ وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ۔ میرے بھائی، لوگ جس چیز کے مالک ہیں اس میں تو لالچ نہ کر، لوگ جس چیز کے مالک ہیں اس سے تو نا امید ہو جا، اس سے تو مایوس ہو جا۔ اللہ اکبر! نصیحت دیکھیے، نصیحت دیکھیے پیارے رسول کیسے نصیحت کرے کہ کسی آدمی کے پاس کوئی اگر چیز ہے تو تو یہ امید لگا کے مت بیٹھ کہ تیرا بڑا بھائی ہے، تیرا مدد کر دے گا موقع آنے پر، تیرا چھوٹا بھائی مالدار ہے، مصیبت آئے گی تو تیرا حصہ کرے گا۔ نہیں، یہ سوچ کر کے زندگی مت گزارو۔ ہوگا کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم اپنی کام کے لیے پیسے اکٹھا کرو، اپنے کام کے لیے دنیا اور آخرت دونوں بناتے نہیں جاؤ۔ نہ یہاں پر لوگوں سے کوئی امید رکھو، نہ وہاں پر لوگوں سے کوئی امید رکھو۔ وہ آدمی یا کبھی معافی آئے گی، لوگوں جس سے مالک لوگ ان سے تم بے نیاز ہو جاؤ، نہ امید ہو جاؤ۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کے رسول کی نصیحت کتنی سچی ہے، میں ایک کڑوی بات بولنے جا رہا ہوں۔ آپ جب مریں گے، آپ کے بیویوں پر، آپ کی جائیدادوں پر، آپ کے میراثوں پر آپ یہ نافرمان اولادیں راج کریں گی۔ جی ہاں، کیا امید لگا کر بیٹھے ہو؟ ہمارا بیٹا ہمارے لیے دعائیں کر دے گا۔ ارے دعائیں کیا، جب تم جاگنے کے عالم میں ہوتے ہو، پیر رگڑ رہے ہوتے ہو نا، آسمان کو تمہاری نگاہ جا رہی ہوتی ہے، اس وقت تمہاری اولاد کی نگاہ تمہارے اوپر ہوتی ہے کہ کب ابا کی روح نکلے، کب امی دنیا سے جائے اور پوری جائیداد میرے نام آ جائے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ حالت ہونے والی ہے۔ وہ آج میری لوگ جس چیز کے مالک ہیں میرے بھائیوں، اس سے تم امید لگا کر کے مت بیٹھو۔ تم جو کچھ بھی کر سکتے ہو اپنے بلبوتے پر کرو اور اپنی طاقت پر کرتے ہوئے جاؤ، تب یہاں فائدہ ہوگا، وہاں پر فائدہ ہوگا۔ کتنی پیاری نصیحت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ اللہ کے رسول کے کون ہیں؟ داماد ہے نا، فاطمہ کی شادی ہوئی تھی۔ داماد رسول کے پاس ایک مکاتب غلام آتا ہے۔ مکاتب کسے کہتے ہیں؟ موجودہ زمانے میں نہیں، لیکن اس زمانے میں غلام کسی مالک کے اندر ہوا کرتا تھا، تو غلام اور مالک دونوں شرط لگا لیتے تھے۔ کیا شرط؟ مالک کہتا غلام سے اگر تم اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے، پھر تم دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ، کچھ کرو، مجھے کوئی مطلب نہیں، لیکن جب تک اتنا پیسہ نہیں دو گے تم میرے ہی غلام رہو گے۔ غلام پارٹی میں اتنا پیسہ ادا کر دوں گا۔ اب وہ غلام پیسہ ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ غلام آیا، کہنے لگا علی آپ میرا تعاون کر دیں، میں فلاں کا غلام ہوں اور یہ عہد و پیمان ہوا اتنا پیسہ اسے دینا ہے۔ میں نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعاون کیا، لیکن تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نسخہ بتا دیا۔ دیکھو، اللہ والوں سے مشورہ لینے جاؤ گے نا
تو آپ کی دنیا کی بھی فکر اس سے ہوگی اور آپ کی آخرت کی بھی فکر ہوگی. اور جمعہ شبراتی کے پاس اگر جاؤ گے نا تو صرف آپ کی دنیا کی فکر کرے گا. اور فکر کیا کرے گا؟ وہ تو ایسا مشورہ دے دے گا کہ آپ کی پوری دولت لٹ جائے. اور آج کل لوگوں کا عالم تو یہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ تم اگر بنتے ہوئے چڑھتے ہوئے سیڑھیاں جا رہے ہو تو نیچے سے سیڑھیوں کی عید نکالنا شروع کر دے گا، درخت کاٹنا شروع کر دے گا. سمجھ رہے نا کیا ہوا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم قرض دار ہو، اپنے مالک کا تمہیں قرض دینا ہے، تم آزاد ہو جاؤ. تو کہا ہاں میں آزاد ہو جاؤں گا، اتنا پیسہ مجھے دینا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی دیکھو ایک دعا ہے، تم بار بار اس دعا کو پڑھتے رہو. اگر پہاڑوں کے برابر تمہارے اوپر قرض ہوگا تو وہ قرض اللہ رب العالمین کر دے گا. اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر قرض ہوگا تو اس دعا کے پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارا قرض اتار دے گا. یا تو قرض دینے والے کے دل میں رحم پیدا کر دے گا، یا اللہ رب العالمین ایسا کمانے کا راستہ پیدا کر دے گا کہ آپ کما کر کے اس کا قرض ادا کر دو گے. کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کا قرض ادا ضرور کرا دے گا. وہ شخص کہنے لگا کون سی دعا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دعا بڑی مختصر ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس کو یاد، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ مجھے اتنی حلال روزی دے کہ حرام کے قریب میں نہ جاؤں، اتنی حلال روزی دے کہ میں اسی میں خوش رہوں، میں حرام کی جانب دیکھوں بھی نہ. واغننی بفضلک عمن سواک، اور تیرے علاوہ تو نے جس کو جتنی بھی روزی دے رکھی، جتنا کروڑ اربوں دے رکھا ہے، اللہ ان سارے لوگوں سے مجھے بے نیاز کر دے. مجھے تو صرف اپنے در کا بھکاری بنا دے، دنیا والوں کے در کا بھکاری مجھے مت بنا. دیکھ رہے انسان کی عزت کس طرح سے بتانی ہے، کتنی پیاری نصیحت اللہ کے رسول نے کیا ہے. تو یہ 3 نصیحتیں تھی میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول نے اپنے دوست اپنے صحابی کو کی ہے. پہلی نصیحت یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو. نماز کی پابندی کرنے والا پوری دنیا کے سامنے جھکتا نہیں ہے. اگر نماز کی پابندی نہیں کرو گے، رب کے سامنے سجدے نہیں کرو گے، اپنا سر نہیں ٹیکو گے، تو پوری دنیا کی چوکھٹوں پر تمہیں در جا کر اپنے سر کو جھکانا پڑے گا. مسلمانوں کی حالت یہی ہے. دوسری نصیحت یہ ہے زبان کا صحیح استعمال کرو. اگر تم زبان کا صحیح استعمال کر لو گے تو تمہیں کسی کے سامنے بھی جھکنے کی نوبت نہیں آئے. تیسری نصیحت یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ نے جو دیا ہے اس سے تم بے نیاز ہو جاؤ، ان سے امید لگا کے مت بیٹھو کہ تمہارا مصیبت میں وہ آ کر کے تعاون کریں گے. تو اللہ علیہ وسلم کی 3 پیاری نصیحتیں تھیں جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو پیارے رسول کی وصیتوں پر اور آپ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.